بنیادی علم دین حاصل کرنے کے لیے کون کون سی بک خرید کر پڑھنا ضروری ہے؟ ان کتابوں کے نام اور پبلشرز کے نام بھی بتا دیں۔ میں تو کہتا ہوں ایک کتاب کے اوپر اپنی آپ زندگی لگائیں، وہ یہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب قرآن، کیونکہ ہمارے سارے عقیدے، ہمارے سارے نظریات، ہمارے لیے سارے اصلاح کی چیزیں نصیحت کے اعتبار سے سب سے بیسٹ فارم میں ہمارا رب ہمیں بتا سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی اسلام کے اخلاق کیسے تھے، یعنی آپ علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا کیا تھا، آپ کے معاملات کیسے تھے، تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نبی اسلام کے اخلاق تھے، یعنی نبی اسلام قرآن مجسم تھے، یعنی قرآن جس طرح کا مسلمان چاہتا ہے نا وہ اگر انسانی شکل میں آئے تو وہ رسول اللہ کی ذات تھی۔ نبی اسلام قرآن کی تعلیمات کا ایک مجسمہ تھے، تو آپ علیہ السلام کی سیرت کو فالو کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کتاب بتائیں، میں کہتا ہوں قرآن سے بڑی کون سی کتاب آپ کو بتائیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر ایک دادا جی کی پرانی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی ہوئی، سر وہ کتنی پرانی ہوگی؟ 100 سال 200 سال؟ یہ تو 1400 سال پرانی کتاب ہے، اس سے پرانی تو نہیں، پرنٹنگ نئے صفحے کے اوپر ہے، کتاب تو پرانی ہے۔ اور اس سے بڑی بات، یہ کتاب اس دنیا میں کسی رائٹر کی لکھی ہوئی نہیں ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ رائٹر نے تو اسے صرف ایک الفاظ کی شکل دی ہے، نازل تو آسمانوں سے ہوئی ہے اللہ کے پیغمبر کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن اگر کسی نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھا ترجمے سے، اس سے وہ مقصد حاصل نہیں کیا جس مقصد کے لیے نازل ہوئی کتاب، جو سورہ سواد میں ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی آیات میں لوگ تدبر کریں اور نصیحت حاصل کرنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ اپنے بچوں کو حافظ بنوائیں بغیر ترجمے والا اور اس سے اپنے مردے بخشوائیں اور اپنے گھر والوں میں اتنے بندے جنت ملے جائیں یا اتنا ثواب کمائیں۔ نہیں، ثواب ہوگا لیکن اس کا پرائمری مقصد نہیں ہے۔ نماز کا پرائمری مقصد ورزش نہیں ہے، اللہ کے سامنے تو باؤ ڈاؤن کرنا ہے، پوسچر بنانا ہے، اپنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے، کبھی قیام کے ذریعے، کبھی رکوع میں جھک کے، کبھی سر سجدے میں رکھ کے، ورزش آٹومیٹکلی۔ لیکن اگر کوئی نماز کے فضائل سنائی ہے کہ ورزش بڑی اچھی ہوتی ہے، صحت اچھی رہتی ہے، تو مولوی کو غصہ نہیں چڑھے گا کہ یار ٹھیک ہے ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ تو مولوی بھی تو یہ لکیر پیٹتے ہیں کہ بڑی نیکیاں لگتی ہیں، قرآن پڑھو، بغیر سمجھ کے بھی پڑھو، ٹھیک ہے ملتی ہیں، لیکن مقصد کیا یہ تھا؟ نہیں، قرآن کے اوپر اپنی زندگی میں قرآن آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اس کا ترجمہ کور کریں، لفظی ترجمہ بھی، با محاورہ ترجمہ بھی، اور سارے مکان میں فکر کا، تاکہ آپ کا یہ کیڑا نکل جائے کہ لوگوں نے ترجمے بدل دیے ہیں۔ آپ کمپیئر کر لیں، میرے تو ایک یوٹیوب پہ ڈیٹیل ویڈیو ہے قرآن کے 8 تراجم، اس میں میں نے سیمپل کے طور پہ کئی ایک آیات لی ہیں اور 8 ترجموں سے وہ فزیکلی کیمرے میں دکھایا کہ دیکھو یہ بریلویوں نے یہ ترجمہ کیا، دیوبند نے یہ کیا، حدیث نے یہ کیا، شیعہ نے یہ کیا، بتاؤ اس کے مفہوم میں کوئی فرق ہے؟ بسم اللہ کا ترجمہ اگر کسی نے کیا ہے اللہ کے نام سے شروع تو بھی ٹھیک، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو بھی ٹھیک، شروع اللہ کے نام سے تو بھی ٹھیک، شیطان کے نام سے کسی نے شروع، آپ کو جو دل ٹھکتا ہے پڑھیں، کوئی فرق نہیں۔ کہیں کا دکھا جگہ اگر ڈنڈی آ جاتی ہے وہ اوور آل ڈاکٹرن میں پکڑی جاتی ہے، اس کی میں نے کئی مثالیں دی، وہ پکڑی جاتی ہے، اس لیے آپ اس کی ٹینشن لیں، قرآن کو کور کریں۔ میں کہتا ہوں ایک بندے نے بیچلر ڈگری حاصل کر لی، ایف ایس سی کر لی، میٹرک پاس کر لیا اور قرآن اس نے ترجمے سے نہیں پڑھا، بھلے عربی نہ بھی سیکھے، عربی پروناؤنس کرنی تو آنی چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، لیکن عربی کا ترجمہ اور عربی کو ایسے لینگویج سیکھنا یہ ہر بندے پہ فرض نہیں ہے۔ اگر آپ عربی سیکھ کے بھی آ جائیں نا مکمل طور پہ اور ترجمہ کریں تب بھی انہوں نے آپ کا ترجمہ نہیں ماننا، انہوں نے کہنا ہے کہ آپ کو زیادہ عربی آتی ہے یا مذہب رضوی کو، آپ کو عربی آتی ہے یا اشرف تھانوی کو، آپ کو زیادہ عربی آتی ہے یا جناگڑھی صاحب کو، سارے فرقوں کے میں نے نام لیا، یا سید فرمان علی شاہ کو، تو ظاہر ہے آپ دعویٰ کر سکتے ہیں آپ ان کو زیادہ آتی ہے۔ تو جب اینڈ رزلٹ یہ ہونا ہے کہ عربی کے بعد بھی آپ نے ادھر ہی جانا ہے تو آپ ادھر پہنچے تاکہ اپنا ٹائم بچائیں، اس کو کہتے ہیں ویل انوینٹ نہ کریں، عربی ضرور سیکھیں، اس لیے کہ آپ تراویح میں قرآن سنیں یا قرآن کی آیات سنیں تو آپ کو لطف آئے، باقی اس سے زیادہ کچھ نہیں اس میں سے نکلنا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مولوی کہتے ہیں میرے سامنے آپ عربی کتاب لے کے آئیں، اس میں پڑھا، عربی کتاب میں بخاری لے بھی جاؤں تم اس میں ڈنڈی مارو تو میں تمہارے روحانی ابا جی، تمہارے استادوں کے استاد کا ترجمہ تمہیں بتاؤں کہ یہ لکھا ہے، تم یہ کیوں 2 نمبری کر رہے ہو، اس کا عربی سے اردو کا ترجمہ مانا جائے گا یا تیرا مانا جائے گا؟ بھائی وہ بھی نہیں ضرورت کرے گا، کوئی بریلوی ضرورت نہیں کرے گا کہ میں احمد بریلوی سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں نا علی جو ہے وہ علماء سے مترفر کروا دیں، نہیں سر میں ہی تو کہتا ہوں علماء سے پوچھیں، بلکہ پوچھیں علماء سے، بلکہ پنجابی پوچھو کدھر لکھا ہے؟ میں نے کبھی آپ کو ترجمہ اپنا لکھ کے تھمایا؟ میں نے ہمیشہ کہا کہ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لیں، مولانا مودودی کا پڑھ لیں، جناگڑھی صاحب کا پڑھ لیں، فتح محمد جلندری کا پڑھو صحیح، لیکن قرآن کا ترجمہ پڑھیں تاکہ پتہ چلے مرنے سے پہلے آپ کو کہ قرآن میں لکھا کیا ہو، اس کے نوٹس بنائیں، بھلے 2 رکوع ہی پڑھیں، ایک دفعہ پورا قرآن ترجمے سے پڑھیں اور جہاں سمجھنا ہے وہ نوٹ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ادھر ہی پھانس کے بیٹھ گئے۔ پھر آپ جو پوائنٹس ان اٹینڈڈ تھے اس کے لیے آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں، پہلے تفسیر نہ پڑھیں اس میں مولوی گھسا رہا، اس کے بعد ایک تفسیر نہ پڑھیں مختلف تفاسیر پڑھیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر ایک بات ایک ہی کر رہا ہوگا، بس کوئی ادھر سے کان پکڑا کوئی ادھر سے، اور جو بالکل ڈنڈی مارا ہوا آپ کو پتہ چل جائے گا تو اس میں سے نکلتی نہیں ہے۔ مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں تو کہتا ہوں کہ تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے قرآن کی بیسٹ تفسیر ہے پوری اسلامک ہسٹری میں، اور بعض معاملات میں تفسیر ابن کثیر سے بھی بہتر ہے، کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں جو یہود و نصارہ کے جو حوالے قرآن ڈسکس کرتا ہے وہ نہیں موجود، مودودی صاحب نے محنت کر کے تورات اور انجیل سے وہ حوالے بھی تلاش کیے، اور اس لیول تک میں آپ کو سیمپل کے طور پہ کہتا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی مفسر کی سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ لیں اور اینڈ پہ تفہیم القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیں،
بیان قرآن میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا کہ میں قرآن کی طرف آیا ہی ہوں صرف سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ کے مولانا مودودی کی. میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا ان دنوں. جو جماعت اسلامی کا رسالہ ترجمان القرآن نکلتا تھا, آپ ان کا وہ مکتبہ ہے ترجمان القرآن, اس میں مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن ابھی مکمل بنی نہیں تھی. وہ ساتھ ساتھ لکھ رہے تھے تو وہ مہینے میں پرنٹ ہو کے آتی تھی, اور میں اور میرا بھائی جو ہے وہ بیٹھ کے نا اس کا آپس میں دورہ کرتے تھے. بلکہ وہ تو کہتے ہیں اس وقت ہم نے مورچے کھولے ہوئے تھے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے, کیونکہ پارٹیشن کا وقت تھا, تو مورچوں میں بیٹھ کے ہم وہ رسالہ پڑھتے تھے, اور اس کی وجہ سے میرا قرآن کی طرف شغف ہوا. ڈاکٹر اسرار صاحب کرامت ہے مودودی صاحب کی, اس رسالے میں صرف سورہ یوسف کی تفسیر کی. سر سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیں. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی جو آئی ہے یہ یونیک صورت ہے. یہی بایوگرافی آپ کو تورات میں بھی ملے گی, لیکن کئی جگہ واقعات مختلف ہوں گے. مولانا مودودی ان دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ یہ قرآن کا واقعہ درست ہے, تورات والا واقعہ اس لاجک کے اوپر غلط ماننا پڑے گا. وہ آپس میں کنٹراڈکٹ کرتے ہیں, یہ وہ کمپیریزن کرواتے ہیں. جہاں اسٹیٹمنٹ ملتی ہے اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. پھر قرآن جب بات کرتا ہے نا تورات اور انجیل کے حوالوں کی, کہ تورات نے کیا اس میں دیکھو یہ ہماری کتاب میں لکھا ہے, تو ابن کثیر تو ہمیں نہیں بتاتے کہ وہ کہاں لکھا ہوا ہے, لیکن مودودی صاحب وہ سارے حوالے لے کے آتے ہیں. اور یہ بھی اپنا کیڑا نکال دیں کہ مودودی صاحب نے اپنی رائے سے تفسیر کی ہے. نہیں, وہ درجنوں احادیث کے حوالے دیتے ہیں, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, اور مشکات شریف چونکہ وہ بہت پروموٹ کرتے تھے اپنے زمانے میں بھی. مشکات جس نے پڑھی ہوئی ہے اس کو تو آلموسٹ ہر مسئلے کے اوپر احادیث پتہ چل جاتی ہیں, وہ باقاعدہ کوٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ حدیثیں ہیں, باقاعدہ وہ بحث میں لے کے آتے ہیں, حدیثیں بھی وہ کوٹ کرتے ہیں, ائمہ کے اقوال بھی کوٹ کرتے ہیں اختلاف. وہ بعض علماء نے کہا جی وہ اینڈ پہ جا کے کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں. تو مودودی صاحب نے تفسیر اپنی رائے سے کی. نہیں سر ایسا نہیں ہے, وہ قرآن سے تفسیر کرتے ہیں قرآن کی, اس کے بعد احادیث سے کرتے ہیں, وہاں بھی رضال نہ ہو, پھر ائمہ کے اقوال لے کے آتے ہیں, اور اقوال میں بھی جو اختلاف ہوتا ہے تو اینڈ پہ جا کے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں امام نے جو بات سمجھی ہے وہ قرآن و سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے. تو وہ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں. مجھے پورے تفہیم القرآن میں بتائیں کہ کسی ایک جگہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ قرآن میں اور احادیث میں اور ائمہ کے سارے اقوال غلط ہیں. مجھے آج سمجھ آیا اس کی تفسیر ہے, کوئی ایک والا بتائیں. تو یہ تو آپ سارے کر رہے ہوتے ہیں. بریلویوں نے احمد بریلوی کی توجیحات مانی ہے نا, باقی سب کا تو انکار کر دیا. تو ہم یہ کہیں گے کہ بریلویوں نے خود ساختہ کیا, نہیں کہیں گے میں نے احمد بریلوی پہ اپلائی کیا. تو مودودی صاحب بھی اگر کسی مسئلے میں کہتے ہیں یہاں پہ شوافی درست ہیں, یہاں پہ حنابلہ درست ہیں, یہاں پہ حنفی درست ہیں, یہاں پہ مالکیہ درست ہیں میرے نزدیک, تو وہ اپنے نزدیک کا مطلب یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میری یہ رائے, وہ کہتے ہیں میرے نزدیک میں نے جب کمپیئر کیا تو اس کی رائے زیادہ بہتر ہے. وہ کہتے ہیں مودودی صاحب کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کس کی رائے بہتر ہے؟ تو سر آپ نے بھی تو ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, آپ نے فقہ حنفی کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ہر حنفی نے آپ کے نزدیک فقہ حنفی کی رائے امام مالک, شافعی, احمد بن حنبل سے بہتر ہے. تو جب آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں تو مودودی صاحب بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. انہوں نے کوئی نیا نظریہ پیش نہیں کیا. تو تفہیم القرآن ضرور پڑھیں, ہماری ویب سائٹ کے اوپر اس کی سافٹ کاپی وہ ڈاؤن لوڈ کریں, تو آپ کو جدید سائنٹیفک جو اعتراضات ہیں وہ بھی اس میں کور ہوئے ہیں, اور پرانے جو اختلافات ہیں وہ بھی کور ہوئے ہیں, اور بعض تو اتنے مشکل تفسیر کے ایشوز تھے جو مودودی صاحب نے ہی ریزالو کیے. مثلا یہ جو حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, یہ آپ ذرا تفسیر پڑھیں گے. تخت بلقیس والا واقعہ, اس کی تفسیر ذرا مودودی صاحب کی پڑھیں. 99 دمیوں والا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر یہودی تہمت لگاتے تھے, وہ تفسیر آپ ذرا مودودی صاحب کی پڑھیں. آپ قرآن میں جتنے مشکل ٹاپک ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یار اس میں کیا ہو رہا ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا مولویوں کو تو ہوا ہی لگی ان چیزوں کی جو مودودی صاحب نے کام کر دیا. وہ میرے نزدیک تو سب سے بیسٹ تفسیر ہے. اس کے بعد آپ ابن کثیر بھی پڑھیں ضرور, اور آثر البیان اہل حدیث عالم صلاح الدین یوسف صاحب کی جو سعودیہ والے فری دیتے ہیں ہر حاجی کو اردو زبان میں, وہ بھی پڑھیں آپ. اور یہ ساروں کو کمپیئر کروائیں, آلموسٹ آپ حق بات رکھتے ہیں. ویسے تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہے جو صحیح بخاری میں کتاب التفسیر چیپٹر ہے, اور جامعہ ترمذی میں کتاب التفسیر چیپٹر ہے, اور المستدرک للحاکم میں کتاب التفسیر چیپٹر ہے. لیکن وہ تو صرف شان نزول کی چند آیات کو کور کرتا ہے, اور ہر آیت کا شان نزول ہوتا بھی نہیں. ضروری نہیں کہ ہر آیت کا شان نزول ہوگا, اور شان نزول سے قرآن کی آیت میں فرق بھی نہیں پڑتا. اینڈ رزلٹ وہی رہے. ٹریفک سگنل گرین اور ریڈ کلر کیوں رکھے گئے, خون کی وجہ سے اور گرینری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, اس سے کوئی یہ فرق نہیں پڑتا کہ گرین پہ آپ نے چلنا تھا تو آپ رک جائیں گے, اور ریڈ پہ آپ نے رکنا تھا چل پڑیں گے. یہ لوگ سمجھتے ہیں تفسیر سے کوئی الٹا رزلٹ نکلائے گا. نہیں, تفسیر سے کوئی الٹا رزلٹ نہیں نکلے گا, وہی نکلے گا, شان نزول سے وہی نکلے گا. رہا کانٹیکسٹ, وہ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے. اس میں میری مسئلہ 154 آپ دیکھ لیں, میں نے ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا. تو قرآن کی آپ تفسیر مختلف پڑھیں, آپ رزلٹ تک پہنچیں گے. اور قرآن کا بنیادی مقصد تذکیر ہے, نصیحت حاصل کرنا. تذکیر کے اعتبار سے دنیا کی سب سے آسان کتاب قرآن ہے. کیوں؟ ہدایت اور آخرت کی کامیابی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن ایک پڑھے لکھے کو سمجھ آئے, ان پڑھ کو سمجھ نہ آئے. اب رہ گئی سائنٹیفک ایشوز, فلسفیانہ باتیں, تو وہ تو علماء کو نہیں آتی, تو کیا ہم ان کو جاہل کہیں؟ تو وہ ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے. عام بندے کی ضرورت اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے. اور وہ سورہ ال عمران کی 7 نمبر آیت میں ہے کہ کتاب کی اصل جو ہے وہ محکمات ہے, یعنی جس میں اللہ نے حکم دیا ماں باپ کی تابع فرمان ہو جاؤ, شرک نہ کرو, زنا سے بچو, چوری سے بچو, قتل ناحق سے بچو. یہ وہ ساری باتیں جو ہر بندے کو سمجھ آئیں گی, اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے. رہ گئی متشابہات, وہ تو ویسے چلتی آ رہی ہیں. استوال عرش کا بس بنیادی عقیدہ اللہ اپنے عرش پہ جیسا اس کی شان کے لائق, وہ ہماری لگے جہاں سے ہمارے قریب ہے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اس کی تفسیرات میں پڑھنا نہیں, کیوں؟ لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. یہ علماء روند ڈالتے ہیں تاکہ آپ نہ پڑھیں. کہتے ہیں عربی نہیں آتی, عربی کورس کرنے چلے جائیں تو کہتے ہیں جی آپ عربی سیکھے تو خود ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے. ایک جگہ روکتے ہی نہیں ہے. بہتر ہے کہ انہوں نے کہو کہ بچی کے دسو تواڈے سب کو ڈالیں کون ہے, وہ کہیں گے فلانا, اس فلانے کا ترجمہ لے کے پڑھنا شروع کر دیں.
ان کو اس فلانے نے اردو بھی ترجمہ کر کے دس دیتا, اور اردو میری اپنی لینگویج ہے, جس طرح صحابہ کرام پڑھے لکھے تھے نہیں سر, لیکن ان کی عربی اپنی زبان تھی, انہیں قرآن سمجھ آتا تھا. میں پڑھا لکھا نہ بھی ہوں, اردو میری زبان ہے, مجھے سمجھ آتا ہے, اور سب سے بہتر عربی کو اردو میں ٹرانسفر آپ کے ہی حضرت جی کر سکتے تھے, تو انہوں نے کر دیا. ان بھی جو کرنا اگلا کوئی اور گیم پچ کھودی تھی, اور کو کرنا, اور کو کوئی اور شے کرو, کوئی نشانی نہیں. تو یہ قرآن آپ کرے گا, قرآن کے بغیر کچھ بھی نہیں. حجۃ الوداع پہ نبی اسلام نے فرمایا المستدرک علاقے میں 2 چیزیں قرآن اور سنت. صحیح مسلم میں 4 حدیثیں غدیر خون کی, قرآن اور اہل بیت. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی اسلام نے کوئی وصیت کی تھی, انہوں نے کہا نبی اسلام نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا, ہمیں قرآن کے مطابق چلنے کی وصیت کی تھی. صحیح مسلم میں آپ کی ہر تقریر کا آغاز اس سے ہوتا تھا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کے گرد سب کچھ, ہمارے سارے عقیدے قرآن ہے. اور لوگ کہتے ہیں سنیوں کی کتابیں لاتا, شیعہ کی کتاب نہ سر, سنی شیعہ کی کتاب ہے قرآن. آپ حدیثوں میں اور بزرگوں کی کتابوں میں کیوں گھستے ہیں, قرآن میں کیوں نہیں آتے؟ آج کوئی غیر مسلم آئے گا, آپ اسے بخاری شریف یا اصول کافی پڑھنے کے لیے دیں گے, اللہ اور اس کے رسول کے تعارف کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے. ان کے نمبر تو بعد میں آتے ہیں. سنی مجھے لوگ کہتے ہیں شیعہ کتابوں کے والے ساتھ ناج البلاغہ کے دیے, میرا تو ہر حوالہ ہی زیادہ تر قرآن سے ہوتا ہے. تو کیا قرآن شیعہ کی کتاب نہیں, تو میں شیعہ کی کتاب سے حوالہ دیتا ہوں. سنیوں کی بھی قرآن ہی ہے کتاب. اب آ جائے احادیث تو بعد میں آتی ہے. ایٹ لیسٹ اہل سنت کے لیے میں ضرور ریفر کروں گا بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ جو ہم نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں, یہ سافٹ کاپیز آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں. اور اگر آپ نے کمبائنڈ فارم میں, مینیجبل فارم میں ان ساری کتابوں کے نوٹس دیکھنے ہیں تو مشکات المصابیح جو میں نے لکھی آج سے 700 سال پہلے لکھی ہے ولی الدین تبریزی نے, اور اس کے بعد میں نے پوری ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے کس طرح 2 پیجز میں کتاب امام بغوی اور ولی الدین تبریزی نے لکھی. اس میں آپ کو بخاری مسلم کے ہر چیپٹر کے سب چیپٹر میں بخاری مسلم کا چیپٹر علیحدہ ملے گا, باقی کتابوں کے علیحدہ ملیں گے. پوری ویڈیو ہے انٹروڈکشن آف مشکات. مشکات آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں. اگر ہارڈ کاپی چاہیے آپ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں, ہم نو پروفٹ نو لاس پہ دیتے ہیں. اس وقت پریزنٹ آج یعنی 27 جون 2021 کو اس کی قیمت آلموسٹ جو ہے وہ ڈاک کے اندر آپ کو یہ 3000 روپے کی مل جائے گی. 3000 روپے کی اس کی فوٹو کاپی نہیں ہو سکتی, تینوں جلدیں آلموسٹ 6294 احادیث ہیں, کیونکہ تکرار کے بغیر ہیں, اس لیے آلموسٹ آپ بخاری میں تو تکرار کے بعد 7563 ہیں, ورنہ تو 4000 کے قریب حدیثیں ہیں. مسلم میں بھی تکرار کی وجہ سے یہ ہے, ادروائز تو وہاں پہ بھی آلموسٹ 4000 ہیں, اور اس میں بھی بخاری مسلم میں 1906 جو ہے وہ کامن ہے, متفق علیہ, جو اللہ سے کتاب اللؤلؤ والمرجان چھپی ہوئی ہے. تو آلموسٹ آپ سمجھیں کہ میجورٹی احادیث مشکات میں کور ہے, وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ سے فری, اسے آپ پڑھیں, ترتیب کے ساتھ آپ کو ہر چیز ملے گی. ہارڈ کاپی منگوانی ہو پڑے, لہٰذا قرآن بھی ہو گیا, حدیث بھی ہوگی, اور حدیث میں آپ کو عقائد اور فقہی احکام و مسائل, وضو, غسل, نماز, نکاح, طلاق, یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو مشکات میں حدیث سے ملیں گی. اس کے بعد بہت کم چیزیں رہ جائیں گی, اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں, قرآن کی تفسیر ہماری بھی دیکھیں آپ. میں نے تو آلموسٹ تفہیم القرآن یہ سب کو میں سنی شیعہ یہ ساری تفسیریں کنسلٹ کرنے کے بعد یہ ویڈیو ریکارڈنگ کروا رہا ہوں, جس کے آلموسٹ 82 لیکچرز ہو چکے ہیں, اور اس میں نے اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ کور کیا. اور احادیث جب بھی اختلافی موضوعات آتے ہیں, میں قرآن اور احادیث کے حوالے دیتا ہوں, اور قرآن کی تفسیر میں بھی اتنے حوالے دیتا ہوں, بعض کا سینکڑوں والے 1 گھنٹے کے لیکچر میں ہو جاتے ہیں. تو آپ کو مشکات میں کمبائنڈ فارم میں مل جائے گی. بخاری مسلم بھی آپ PDF ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی انٹرنیشنل کے اوپر اویلیبل ہے, وہ منگوائیں. ہماری اکیڈمی کا نمبر صبح 9 سے 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے, بعض کا نماز کا وقفہ اس طرح ہو. 032159000162 اکیڈمی کا نمبر ہے, آپ رابطہ کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ لوگ آپ کو انٹرٹین کریں گے. یہاں پہ یہ کتابیں ہم نے موٹی موٹی ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں, نو پروفٹ نو لاس میں. ریسرچ پیپرز کا سیٹ آپ کو فری آئے گا, صرف TCS کا آپ کو 300 روپیہ خرچہ آج کی ڈیٹ میں دینا پڑے گا. 12 کا پیکیج آپ کو مل جائے گا, جس میں کربلا والا ریسرچ پیپر, 8 مزید ہیں ٹوٹل 9 ریسرچ پیپرز, اور 3 اذکار کارڈ صبح شام کے, فضل نماز کے بعد کے, اور جادو, ٹونا, وبائی امراض سے بچنے کے جو سنت اذکار ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. یہ پورا پیکیج آپ کو 300 روپیہ صرف ڈاک کا خرچہ دے دو, آپ کے گھر TCS سب سے بیسٹ سروس اور ذمہ دار, اس کے ذریعے ہم آپ کے گھر تک پہنچائیں گے. اور یہ اب آپ کو مشکات ہم 3000 کی بھیج رہے ہیں, اس میں ہمارا TCS کا بھی 1200-1300 روپیہ تقریباً خرچہ شامل ہے. تو آپ یہ اندازہ کریں, ہماری اکیڈمی سے آ کے آپ لیں 2000 روپے کی آپ کو دے دیں گے, اور سرچ پیپر آ کے لیں تو فری لے لیں. لوگ کہتے ہیں میری بھائی اناؤنسمنٹ کے سرچ پیپر فری, جی فری ہے, آ جائیں یہاں پہ. جب TCS میں منگوائیں گے تو TCS کا تو خرچہ آپ نے دینا نا, سرچ پیپر فری آئیں گے, پھر TCS کا آپ 300 دے دیں. آپ جا کے TCS کا ریٹ پوچھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے, قرآن پڑھیں حدیث کے لیے, یہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا. پہلے یہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ, جتنی زندگی ہے مختصر, پھر اگلا دور کو سبق دیں گے, اس ضرورت ہی نہیں رہنی. آپ ان چیزوں کو کور کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہوگی. اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں, ہارڈ کاپیاں بھی گھر میں موجود ہونی چاہیے. سافٹ کاپی پڑھتے بندہ تھک جاتا ہے, ہارڈ کاپیاں بھی آپ رکھیں, قرآن کے تراجم کی بھی, قرآن کی تفسیر, تفہیم القرآن آپ کو ترجمان قرآن والوں سے مل جائے گی. ہم نے بھی وہ رکھی ہوئی ہے, کیونکہ وہ مینیج کرنا ہمارے مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال آپ ان سے رابطہ کریں. آپ انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کا کہیں بھی پاکستان میں کوئی دفتر موجود ہے, ان کے تھرو آپ منگوا سکتے ہیں, وہ آپ کو خود دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ وہ ساری چیزیں